آیتیں آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہیں. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ تؤتی اکلہا لاتا ہے پھل کل حین باذن ربہا، ہر موسم میں اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اس طرح سے اللہ پاک مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. ان دو آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال ذکر فرمائی. کلمہ طیبہ کی مثال ذکر کرنے سے پہلے اس چیز کی مثال سمجھیں کہ جس کے ساتھ اللہ پاک نے تشبیہ دی ہے، وہ ہے درخت. کون سا درخت؟ وہ پھلدار درخت کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کی جڑیں زمین میں ہوں، اور جس کی جڑیں زمین میں جتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اتنا اس درخت پر پھل اچھا آتا ہے، پھول بہترین لگتے ہیں، پتیاں اچھی لگتی ہیں، اور وہ موسم کا پھل بھی دیتا ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر شجر طیبہ بہترین درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے، کہ اس کی جڑیں بہت نیچے تک گئی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کا پھل بھی بہت بہترین اور عمدہ ہوتا ہے. اور جتنے درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اتنا اس کا پھل بھی اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں خوشنما لگتا ہے. بالکل اسی طرح سے کلمہ طیبہ ایمان، جو اللہ کی ذات عالی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک معبود ہم مانتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار جو ہم کرتے ہیں، اس کا یہ جو یقین دل میں ہے، یہ جتنا مضبوط ہوگا سمجھو کہ جڑیں ایمان کی مضبوط ہوئیں. جتنی یہ جڑیں ایمان کی دل میں مضبوط ہوں گی اتنے بدن سے اعمال زیادہ اچھے نکلیں گے. اللہ کی ذات عالی پر امید جتنی ہوگی اعمال اتنے اچھے ہوں گے. اللہ کی ذات عالی کے بارے میں خوف اور ڈر جتنا دل میں بیٹھے گا اتنے اعمال اچھے نکلیں گے. دل میں جتنا تقوی مضبوط ہوگا اتنا عمل بہترین ہوتا چلا جائے گا. جس طرح سے درخت کی جڑیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں پھل اچھا لگتا ہے، بالکل اسی طرح سے دل کے اندر جتنا اللہ کی ذات عالی پر یقین اور عقیدہ پکا ہوتا چلا جائے گا، آخرت کا یقین محکم اور پکا ہوتا چلا جائے گا، اتنا انسان کے جسم سے اعمال اچھے ہوتے چلے جائیں گے. اس کی مثال یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اسلام ظاہری اعمال کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ظاہری اعمال کو اسلام کہا جاتا ہے، اور جو دل کے اندر چیزیں ہیں ان کو ایمان کہا جاتا ہے. جو دل کے اندر عقیدہ ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے. ایمان دل کا جتنا مضبوط ہوگا اسلام اتنا بندے کا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. جس طرح سے ایک پھل کے اندر اگر خرابی آ جاتی ہے تو اس خرابی کے اثرات باہر چھلکے پر نظر آنے لگتے ہیں. سیب کا دانہ اندر سے خراب ہے، اس کا اثر باہر نظر آتا ہے، اندر کیڑا لگ گیا ہے، باہر داغ دبا نظر آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے دل میں جتنی خرابی ہو، عقیدے کی کمزوری ہو، رسالت پر عقیدہ کمزور ہے، آخرت پر یقین کمزور ہے، اللہ کی ذات عالی پر عقیدہ کمزور ہے، اتنا زبان سے نکلنے والے بول غلط ہوتے چلے جائیں گے. کان غلط استعمال ہوگا، آنکھ غلط استعمال ہوگی، ہاتھ پاؤں غلط چلنے شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ ایمان مضبوط نہیں ہے، جڑ مضبوط نہیں ہے. تو اس جڑ کو مضبوط کرنے کی محنت کرنی چاہیے کہ دل میں اللہ کی ذات عالی پر جو یقین ہے وہ پکا ہو. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں، آپس میں دوسرے کو کہتے تھے، تعالوا نجدد ایماننا، آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، ایمان کو زندہ کرتے ہیں. ایمان کیسے تازہ ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی باتیں بولتے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، دعائیں مانگنے سے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک کی کبریائی اور عظمت کو یاد کرنے سے، اللہ کی نعمتوں کو سوچنے سے، ان اعمال سے انسان کا ایمان زندہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. جتنا ایمان میں پختگی آئے گی اتنے اعمال بندے کے اچھے ہوں گے. اور ایمان جتنا کمزور ہو گیا عمل اتنا کمزور ہو جائے گا. اگر ایک آدمی کی نماز میں جی نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں جی نہیں لگتا، زبان غلط چلتی ہے، آنکھ غلط دیکھتی ہے، ہاتھ غلط حرکت کرتا ہے، پاؤں غلط اٹھتا ہے اور زبان غلط حرکت کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یقین کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری. ایمان پر اسے محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ مثالیں ہم نے اس لیے ذکر کی ہیں تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں. اللہ پاک ہم سب کے سمجھنا عمل کرنا